السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کا سبق نمبر 2 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے مدنی قاعدے کے رولز کو سوال و جواب کے ذریعے سمجھتے ہیں، اس کے بعد مدنی قاعدے میں دیکھ کر پڑھتے ہیں اور ان رولز کو لاگو کرتے ہوئے پریکٹس کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مرکب کسے کہتے ہیں؟ جواب، دو یا اس سے زیادہ حروف کے ملانے کو مرکب کہتے ہیں، جیسے لام الف با الف۔ سوال نمبر 2، مدنی قاعدے کے سبق نمبر 2 میں مرکب حروف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جواب، سبق نمبر 1 کے مفرد حروف کی طرح الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے لام الف کو لام الف پڑھیں گے۔ سوال، کیا اس سبق میں بھی حروف کو معروف یعنی عربی لہجے کے مطابق پڑھیں گے؟ جواب، جی ہاں، اس سبق میں بھی حروف کو تلفظ کی ادائیگی کرتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے کے مطابق۔ سوال نمبر 4، کیا جب دو یا اس سے زیادہ حروف مل کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے اور انہیں کیسا لکھا جاتا ہے؟ جواب، جی ہاں، جب بھی دو یا اس سے زیادہ حروف لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے اور اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے با الف سے با الف۔ سوال نمبر 5، جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں بدل جاتے ہیں انہیں کیسے پہچانتے ہیں؟ جواب، انہیں ان کے نقطوں سے پہچانتے ہیں۔ آئیے اب مدنی قاعدہ میں ان رولز کو لاگو کرتے ہیں اور سب سے پہلے قاعدے پڑھتے ہیں۔ دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ یہ بات سوال و جواب سے واضح ہو چکی تھی کہ دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھتے ہیں، جیسا کہ بتایا تھا کہ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ تلفظ کی ادائیگی کا خیال اس میں بھی رکھنا ہے، معروف یعنی عربی لہجے کے مطابق پڑھنا ہے۔ جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے، اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کے نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں، یہ بھی بات واضح ہو گئی تھی۔ اب آئیے مدنی قاعدہ شروع کرتے ہیں اور جیسے ہم پڑھتے جائیں ویسے آپ بھی پڑھتے جائیے۔ الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف ضاد الف طا الف ظا الف میم الف ہا الف کاف الف
لام با کاف با کاف تا کاف تا کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال خا ذال خا زا حا را، یہ بڑا حا ہے تو اس کو حا نکالیں گے، حا را با را یا را طا را ظا را با میم نون میم تا میم یا میم تا میم شین میم لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد ضاد د اس کی آواز اس طریقے سے ہوگی، با سین یا سین تا سین فا قاف، یہ قاف ہے بڑا قاف تو فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف
حاء قاف لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با یا نون میم نون یا تا یا حمزہ واو حمزہ یا با تا نون تا تا یا تا عین تو فا ضا با لام با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف یا ہا با خو تو فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خو تو خو لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال تو با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین تو صاد فا تا شین میم سین خو شین یا غین یا را میم تو را عین شین را عین سین را
ظا لام لام شین کاف را با سین میم۔ الحمدللہ عز وجل ہمارا مدنی قاعدے کا سبق نمبر 2 بھی پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین نافع عطا فرمائے، اور آپ اس کی خوب پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ہی پڑھنا آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔